السلام علیکم، میرا نام لائبہ ظفر، آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے راتوں رات پاکستان میں میزائل لانچ کر دیے اور اس کے باوجود ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی، انہوں نے مزید دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مزید اٹیک لانچ کرنے پڑے تو پاکستان کی ملیٹنٹ بیسز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور رات کو جب یہ نیوز سامنے آئی تو بہت ساری چیزیں انکلیئر تھی، لیکن اب جا کے کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایران کا بیان کچھ اور ہے، پاکستان کا بیان بھی کچھ اور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ ایران نے 3 میزائلز لانچ کیے ہیں پاکستان کی فضائی حدود کو پار کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ ایران نے بلوچستان کے علاقے خوصاب جو کہ 50 کلومیٹر دور ہے ایران کے بارڈر سے، اس علاقے میں جو میزائلز لانچ کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں، اور کہا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ رہائش پذیر علاقے میں یہ حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک مسجد بھی اس کے زد میں آئی ہے، میزائلز کے زد میں آئی ہے، جبکہ ایران کے جو میڈیا ہے اور ایران کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں دیش العدل تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دونوں پارٹیز یعنی پاکستان اور ایران کی جانب سے جو بیان سامنے آ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اوبیسلی پاکستان نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ خوصاب کے علاقے میں میزائل سے تباہ ہونے والی جو گھر ہیں وہ نظر بھی آئے ہیں، اوبیسلی پروف بھی ہے پاکستان کے پاس، اور پاکستان نے اس کے نتیجے میں ایک احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کی آرمی کی جانب سے کوئی بھی بیان ابھی سامنے نہیں آیا۔ آخر یہ دیش العدل تنظیم کون سی ہے اور ایران نے اسی وقت ہی کیوں اس کو نشانہ بنایا، اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سمجھتے ہیں اور ہمیں کچھ فیکٹس بھی سمجھ آ جائیں گے کہ آخر اسی وقت ہی کیوں ایران نے یہ میزائلز لانچ کیے۔ دیش العدل تنظیم جو ہے وہ ایک بلوچ سنی عسکریت پسند تنظیم ہے، اور یہ ایران کے صوبے سستان میں وجود میں آئی تھی 1980 کی دہائی میں، اور یہ سنی عسکریت پسند تنظیم ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی اس کی شاخیں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں پہلے ایک سنی تنظیم تھی جند اللہ، اس کے سربراہ عبد المالک ریگی گرفتار ہوئے تھے، اوبیسلی ان پر دہشت گردی کا الزام تھا اور انہیں پھانسی لگا دی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ دیش العدل تنظیم جو ہے وہ وجود میں آئی تھی۔ اوبیسلی جو جند اللہ کے سربراہ کو جب پھانسی ہوئی تھی تو وہ جماعت ان کی 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک گروپ دیش العدل بھی تھا، اور اس کے بعد دیش العدل پہ الزام ہے کہ وہ ایران میں کئی بار دہشت گردی کی کارروائیاں کر چکا ہے، اور ایران کے مطابق یہ دیش العدل تنظیم ایران کے نشانے میں کافی عرصے سے موجود تھی، لیکن دیش العدل پر اس ٹائم ہی کیوں ایران نے اٹیک لانچ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیش العدل پر ایران نے الزام لگایا ہے کہ یہ تنظیم امریکہ سے فنڈ لیتی ہے، اور اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ سی میں کتنی شدید ٹینشن چل رہی ہیں یو ایس اور ایران کے درمیان میں، اور اس ٹائم ایران کی پراکسی جو ہیں ہوتی جو یمنی ہوتی فورسز ہیں وہ بھی اس ٹائم میدان میں ہیں، تو ایران جو ہے وہ امریکہ کی ساری پراکسی جو اس ٹائم موجود ہیں اس کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ بات ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے تمام پراکسیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ایران نے راتوں رات پاکستان کی فضائی حدود کو نشانہ بناتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر اٹیک لانچ کیا، جبکہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، اس کا کوئی اور میتھڈ بھی ہو سکتا تھا، پاکستان کو اس میں انوالو کیا جا سکتا تھا، اس سے پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس ٹائم پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے، پاکستان سیکیورٹی فورسز کا مذاق اڑا رہا ہے، اوبیسلی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں شاید وہ کمزور ہیں، شاید وہ اس چیز کا تعین نہیں کر سکتی تھی، شاید پاکستان کے جو ریڈارز ہیں، ریڈار سسٹم ہے وہ سو رہا تھا۔ کئی طرح کے سوال اٹھتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی سسٹم پر اس وقت۔ اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ پاکستان کو کھلے عام جو دھمکی دے رہا ہے وہ بھی بڑی تشویشناک ہے کہ پاکستان کو اوبیسلی پاکستان میں اٹیک لانچ کرنے کی جو بات کر رہا ہے، تو
اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ جس ٹائم یہ اٹیک لانچ کیا اس ٹائم ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں اکنامک فورم میں موجود تھے، اور اسی ٹائم ان کی اکنامک فورم کی سائڈ لائنز میں جو ایران کے فارن منسٹر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور اسی کے تھوڑی دیر بعد یہ اٹیک لانچ کر دیا۔ ایک طرح سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ وہ صحیح ہیں، برے نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ امریکہ کے پریشر کی وجہ سے ان شارٹ ہم لوگوں نے کوئی خاص تعلقات جو ہیں ایران کے ساتھ قائم نہیں کیے۔ لیکن اس طرح پاکستان پہ راتوں رات اٹیک کر دینا، اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو ایران بہت زیادہ ایکٹیو بھی نظر آ رہا ہے ہمیں، ریڈ سی میں جو وار چل رہی ہے یو ایس اور یمنی حوثی فورسز کے درمیان میں۔ اس کے علاوہ ایران نے کل ہمیں خبر مل رہی تھی کہ ایران نے عراق میں اسرائیل کے جو خفیہ ایجنسی اس کا ہیڈ کوارٹر موساد کو بھی اڑا دیا ہے، اور عراق میں کئی جو میزائلز ہیں وہ لانچ کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی لانچ کر دیے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، 2009 میں بھی اسی طرح ایران نے کچھ میزائلز لانچ کر دیے تھے پاکستان میں، جس کے بعد انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا تھا، اس کی مذمت بھی کی تھی، اور کہا گیا تھا کہ ریولوشنری گارڈ کی جانب سے کچھ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے بیچ میں کارروائی ہو رہی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی میزائل جا گرے۔ یہ ایسا ہوتا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے جو بارڈر ہے اس سے دہشت گردوں کی آمد و رفت بھی کتنی نارمل ہے، اور یہ کئی دفعہ نیوز میں بھی آ چکا ہے کہ یہاں پر آمد و رفت ان کی جاری رہتی ہے، مختلف تنظیم کے جو گروپس ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں ایران اور پاکستان کے بارڈر سے۔ اس کے علاوہ کلبھوشن یادو آپ لوگ کو یاد ہوگا جس میں پاکستان کی جیل میں ہے، وہ بھی ایران کے بارڈر کو کراس کرتے ہوئے ہی آیا تھا، اور پاکستان میں اس نے کئی کارروائیاں کی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے کبھی بھی ایران کے خلاف سٹرونگ سٹیپ نہیں لیا، ایران کو کبھی بلیم نہیں کیا، ایران کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ اوبیسلی ہم لوگ کے پاس پہلا پوائنٹ یہی آتا ہے کہ ایک اور مسلم سٹیٹ ہے، ہمیں اور ہمارا ایک برادرانہ تعلق ہے ایران کے ساتھ، اور ہسٹوریکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہماری ایک سمپتھی ہے ایران کے ساتھ، اور وہ یہ کہ ایران پہلا ملک ہے جس نے ہمیں پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا جب پاکستان وجود میں آیا تھا۔ تو ایک سمپتھیٹک فیکٹر ایران کے ساتھ ہمیشہ ہمارا رہا ہے، لیکن اس ٹائم جو ایران نے اٹیک لانچ کیے ہیں اور اس کی مذمت بھی نہیں کی، اور کہا ہے کہ دوبارہ اٹیکس لانچ کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ فیوریس ہے، بہت زیادہ طیش میں ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے کیا تعلقات ہیں، اور بس اس نے اٹیک لانچ کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان کی پھر بھی وہی والی ایک روش ہے، وہ یہ کہ پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کیا، اور اس کو کرٹیل کرنے کے لیے اس طرح کے جو مزید اٹیکس ہیں تاکہ آئندہ نہ ہو، اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی عوام سے اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ راتوں رات میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز میں کترا رہا تھا، کتراتے ہوئے خبر دے رہا تھا، اور کچھ کنفرم چیزیں نہیں بتا رہا تھا، تو اب جا کے کافی چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت زیادہ جو اس پہ حقائق ہیں وہ بتا دیے ہیں۔ اگر اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور کلک کریں۔